السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق حمید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایرانی صحابہ کرام کے خلاف کیوں ہیں؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ دوستو، موجودہ دور میں امریکہ اور چین خود کو سپر پاور کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح صدیوں پہلے بھی دو سپر پاور طاقتیں ہوا کرتی تھی، جس کو رومن سلطنت اور ایرانی سلطنت کہتے تھے۔ ان دونوں سلطنتوں کے غرور کو مسلمانوں نے خاک میں ملا دیا۔ تو دوستو، جہاں تک ایران کی مملکت کا تعلق ہے تو ایرانی اپنے آپ کو عربوں کے مقابلے میں بڑا محترم اور بڑا اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ عربوں کو اپنی نسبت کم تر سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے کہ ان کی مملکت ناقابل تسخیر ہے، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہزاروں مسلمانوں نے ان لاکھوں کی لشکر کو کیسے شکست دیا، یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی گئی، مگر سب میں ایرانیوں کو شکست کھانی پڑی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے لاکھوں کا لشکر تیار کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ایرانی اپنی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ کر چکے ہیں اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا ہے، اس کی تعداد 1,00,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ایرانیوں سے ٹکرائیں گے۔ تو اس وقت مدینہ میں جو لشکر جمع ہوا، اس کی سپہ سالاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا سردار مقرر کیا گیا، حضرت زبیر بن عوام کو میمنہ پر، حضرت اکرمہ بن عوف کو بصرہ پر سالار مقرر کیا گیا۔ حد یہ کہ اس لشکر میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور روانگی سے قبل حضرت علی بن ابی طالب کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور زرار پر آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں اس وقت بڑا جوش و خروش اور ایک انوکھا اور عجیب جذبہ پایا جاتا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت خود اس لشکر کی سپہ سالاری کا کام انجام دے رہے تھے۔ جس جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا خود ایران کی طرف جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور لشکر کا سپہ سالار کسی اور کو مقرر کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کے جواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر میں شامل تمام سالاروں اور سرداروں اور عام لشکریوں کو جمع کر کے ایک جلسہ عام میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا۔ اس مشورے کے جواب میں لشکر کی اکثریت نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ خلیفہ لشکر کی کمانداری خود کرے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، میں اس رائے کو ناپسند کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت کا خود مدینہ منورہ سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ آخر کسی سردار کو میدان جنگ میں ہزیمت ہو تو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر خلیفہ کو اس جنگ میں نقصان پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کام کا سنبھلنا دشوار ہو جائے گا۔